اس دن سے پس ہم نے اٹھا دیا تیری آنکھوں سے تیرا پردہ، سو تیری بینائی آج بڑی تیز ہے۔ قیامت کے دن منکرین قیامت کو کہا جائے گا، منکرین قیامت یہ حجت تمام ہے ان پر، اب قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ دنیا میں تو اس دن سے غافل تھا، دنیاوی زندگی نے تمہیں اور دنیا کی لذت نے تمہیں اس دن سے غافل کر دیا تھا۔ اس آیت کا اندر جو حکم ہو رہا ہے اس میں منکرین قیامت کو بھی خطاب ہے، یعنی تمام بنی آدم کو اس کے اندر خطاب ہے، وہ مسلمان ہوں، وہ کافر ہوں، وہ فاسق ہوں، وہ فاجر ہوں، سب کو کہ آج تو دنیا کی لذتوں نے تمہیں موت سے غافل کر دیا ہے، قیامت سے غافل کر دیا ہے، تم بھول چکے ہو، اور بالخصوص ان سے خطاب ہے جو قیامت کا انکار کرتے تھے، جو موت کا انکار کرتے تھے اور قیامت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ عمر بھر تو غافل رہا اس دن سے، یعنی موت سے عمر بھر تو غافل رہا قیامت کے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا، آج تیری آنکھوں سے ہم نے وہ جو پردہ پڑا تھا، جو دنیا نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج ہم نے وہ پردہ اٹھا دیا ہے۔ تو آج تیری آنکھ بڑی تیز ہے، یعنی آنکھوں کے سامنے میدان محشر ہوگا، اپنی آنکھوں سے میدان محشر کا وہ معائنہ کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، اس کا اعمال نامہ یعنی روز نامچہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو اس دن جو ہے وہ اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ آج تیری آنکھیں بڑی تیز ہیں، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں، یہ وہی چیز ہے جس کو تو جھٹلایا کرتا تھا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ کہے گا اور کہے گا اس کا عمر بھر کا ساتھی، یہ اعمال نامہ جو میرے پاس تھا بالکل تیار ہے۔ جو کرامن کاتبین انسان کے اعمال لکھنے والے ہیں، انہی میں سے ایک کہے گا، پیچھے اس کا ذکر گزر چکا ہے، ان دو فرشتوں کو قیامت کے دن ایک سائقن کہا گیا ہے اور ایک شہید۔ سائقن وہ فرشتہ جو ان کو قیامت کے دن ہانک کر لے کر جائے گا، پیچھے چل رہا ہوگا، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے تو ہانک کر انہیں لے کر جائے گا، اور شہید جس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہوگا۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، فرشتے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اعمال نامہ لکھنے کی، جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ایک تمہاری دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، تو یہ قیامت کے دن دو فرشتے، ایک ان میں سے ایک سائقن ہوگا اور ایک شہید ہوگا، ایک نے اعمال نامہ پکڑا ہوگا اور دوسرا ہانک کر لے جا رہا ہوگا میدان محشر میں۔ تو جس کے پاس اعمال نامہ ہوگا، وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ کہے گا، یعنی اس کا ساتھی جو پوری زندگی اس کا روز نامچہ جس نے تیار کیا،
وہ کہے گا عمر بھر کا یہ ساتھی، یہ اعمال نامہ جو میرے پاس تھا بالکل تیار ہے، یعنی اس کا جو میں نے روز نامچہ تیار کیا ہے، جو اعمال نامہ اس کا ہے، یہ میرے پاس ہے، اب یہ مکر نہیں سکتا، اب یہ پھر نہیں سکتا، کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں جھونک دو ہر کافر سرکش کو۔ اب اللہ کا حکم ہوگا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا انکار کرتے رہے، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ فرما گیا ان کو جہنم میں جھونک دو، پھینک دو ان کو جہنم میں۔ مناع للخیر معتد مریب، جو سختی سے روکنے والا تھا، نیکی سے، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا تھا۔ تین چیزیں، پہلا جن کو جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہے وہ کون ہے؟ جنہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا۔ آگے مناع للخیر، جو نیکی کے راستے سے روکنے والا تھا، چاہے وہ زبان سے روکتا ہو، چاہے وہ افعال سے روکتا ہو، چاہے وہ تحریراً روکتا ہو، جو نیکی سے اور نیکی کے راستے سے روکنے والا ہے، اس کو قیامت کے دن رب العالمین اس کے بارے فرمائے گا اسے جہنم میں جھونک دو۔ اور دوسرا شرعی حدود سے بڑھنے والا ہو، شرعی حد کو توڑنے والا ہو اور اس سے بڑھنے والا ہو، شرعی حدود سے نکلنے والا ہو، تو اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں جھونک دو۔ اور تیسرا جو ان احکام میں، یعنی قرآن، جو اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور تمام انبیاء کو بھیجا، جو ان کے اندر شک کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کے اندر، اللہ کے قرآن کے اندر شک کرنے والا ہے، ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ ان کو جھونک دو، جہنم میں ڈال دو ان کو۔ الذی مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ کئی اور خدا، پس جھونک دو ان بدبختوں کو عذاب شدید میں، جنہوں نے دنیا میں شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہو سکتا ہے، اور شرک دنیا میں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، چاہے اس کی ذات میں شرک ہو، چاہے اللہ کی صفات میں شرک ہو، چاہے اللہ رب العزت کی عبادت میں شرک ہو، شرک کسی طرح بھی ہوگا، کسی صورت میں بھی ہوگا، شرک کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے گا ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، مگر شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو مشرک کے بارے میں یہاں واضح رب العالمین فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں کہا جائے گا ان کو عذاب شدید میں جھونک دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ساتھی شیطان بولے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ اب جب مجرم کو پکڑا جائے گا، سرکش کو پکڑا جائے گا، جو نیکی سے روکنے والا تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شک کرنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ
شرک کرنے والا تھا، جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو اب وہاں آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اب وہ بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، عرض کریں گے، اے اللہ ہم کو تو اس شیطان نے بھڑکایا تھا، ہمارا تو اس میں قصور ہی نہیں ہے، ہم تو اس کے بہکاوے میں آ گئے، اس نے ہمیں بہکایا ہے، تو جس نے ہمیں بھڑکایا ہے اس کو پکڑو۔ تو اب وہاں شیطان بولے گا اللہ کی بارگاہ میں، شیطان کہے گا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے اللہ میں نے اسے نہیں بھڑکایا، میں نے تو اسے گمراہ نہیں کیا، میں نے تو صرف دعوت دی تھی گمراہی کی، آگے تو یہ خود ہی چلا گیا گمراہی کے اندر، میں نے زبردستی تو اس سے گمراہی نہیں کروائی، میں نے زبردستی اس سے شرک نہیں کروایا، میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں لے گیا، میں نے تو صرف اس کو دعوت دی ہے، تو آگے تو یہ خود اس نے کیا ہے، یہ تو پھر وہاں دور تک چلا گیا گمراہی کے اندر کہ اس نے شریعت کی دھجیاں اڑا دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اے اللہ تیرے ساتھ اس نے اور معبود گھڑ لیے تھے تیرے مقابلے میں، جن کو یہ پوجتا تھا، جن کو یہ سجدہ کرتا تھا۔ تو شیطان اس دن برات کا اعلان کرے گا، کہے گا میں نے نہیں بھٹکایا اس کو، یہ تو خود ہی گمراہ تھا، اور گمراہی کے اندر پھر یہ دور چلا گیا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ فرمائے گا مت جھگڑو میرے سامنے، اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، مت جھگڑو میرے روبرو، میں تو پہلے ہی تم کو وعید کر چکا ہوں، سنا چکا ہوں، اب میرے سامنے یہاں جھگڑنے کا وقت نہیں ہے، میں نے تو تمہیں پہلے وعید، عذاب کی وعید سنا دی ہے، میں نے انبیاء کے ذریعے، میں نے انبیاء بھیجے ہیں، قرآن بھیجا ہے، انبیاء میرے احکامات لے کر آئے، میرے انبیاء نے تمہیں میرے عذاب سے ڈرایا، وعید سنائی، تو میں تو تمہیں سنا چکا ہوں، اب یہاں جھگڑنے کا وقت نہیں ہے، اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اللہ فرمائے گا میرے ہاں حکم بدلا نہیں جاتا، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں، اب میرے ہاں نہ جھگڑو، کیونکہ میں تو پہلے وعیدیں سنا چکا ہوں، میرے انبیاء نے تمہیں وعیدیں سنائی ہیں، میرے عذاب سے ڈرایا ہے، اب یہاں جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ فرمائے گا ان سب کو پکڑو جہنم میں ڈال دو۔ تو اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت، آج ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا وقت، آج ہے بیج بونے کا وقت، آج جو بوئیں گے قیامت کے دن وہیں کاٹا جائے گا۔ یہ قرآن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، یہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھا، یہ صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں تھا، یہ حجاز کے لیے نہیں تھا، یہ پوری کائنات کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کو سمجھنا ہوگا، ہمیں قرآن کی اور سنت کی پیروی کرنی ہوگی، قرآن ہم کو دعوت دے رہا ہے، تو اگر آج ہم نے قرآن سے منہ پھیر لیا تو قرآن کے احکامات سے منہ پھیرنا قرآن کا کفر ہے، گویا قرآن کے احکامات کا انکار ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا ایک قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ایک میری سنت ہے،
ایک حدیث میں فرمایا ایک میرا قرآن اور ایک میری اہل بیت ہے، ایک حدیث میں فرمایا قرآن اور میرے صحابہ ہیں، یعنی ایک حدیث میں فرمایا میری اہل بیت اور میرے صحابہ ہیں۔ تو گویا جو قرآن سے جڑ گیا، حضور کی سنت سے جڑ گیا، حضور کے اہل بیت و صحاب سے جڑ گیا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جوڑیں، ان کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد